starting with the grateful name of Allah, who is the most merciful and the most mighty. This is my lecture number 15 of class 10th English, and we are going to start unit number 5, the Great Masjid of Cordoba and Iqbal. عظیم مسجد کارڈوبا کی یا کرتبہ کی، تو کرتبہ کی عظیم مسجد اور اقبال. پیج نمبر 41، اوپن یور بکس، پیج نمبر 41، کرتبہ کی عظیم مسجد اور اقبال. یو کین سی دا گریٹ مسجد آف کارڈوبا. اس کا جو سٹرکچر ہے وہی ہے، اگرچہ اس کو گرجے میں تبدیل کر دیا گیا ہے. اس کی کچھ اور پکس آپ دیکھ سکتے ہیں. ریڈنگ پیج نمبر 41. کارڈوبا از اے سٹی ان اندلسیا ان دا ساؤتھ آف اسپین. کرتبہ ایک شہر ہے اندلسیا کا، اسپین کے جنوب میں. اسلام ریچ اسپین when طارق بن زیاد conquered it in 711 AD. اسلام اسپین میں پہنچا جب طارق بن زیاد نے اس کو فتح کیا. کانکرڈ کا مطلب ہے فتح کرنا. تو جب طارق بن زیاد نے اس کو فتح کیا 711 میں. ان دوز گولڈن ڈیز آف اسلام کی ان سنہری دنوں میں، گولڈن ڈیز سنہری دن، ان دوز گولڈن ڈیز آف اسلام کے ان سنہری دنوں میں کارڈوبا became the intellectual and cultural center of Europe. کرتبہ بن گیا دا انٹلیکچل، علمی اینڈ کلچرل اور ثقافتی سینٹر، مرکز آف یورپ کا. تو اسلام کے ان سنہری دنوں میں کرتبہ یورپ کا تعلیمی اور تہذیبی یا ثقافتی مرکز بن گیا. People from all over the Europe would come to Cordoba for learning arts, science and philosophy. پورے لوگ سے پورے یورپ سے لوگ کرتبہ آتے تھے سیکھنے کے لیے فنون کو، آرٹ کو یعنی فنون کو، سائنس کو اور فلسفہ کو. تو پورے یورپ سے لوگ کرتبہ آتے تھے فنون کو سیکھنے کے لیے، سائنس کو سیکھنے کے لیے اور فلسفے کو سیکھنے کے لیے. اٹ واز این ایرا، یہ ایک دور تھا، وین دا آئبرین پیننسولا واز گلٹرنگ، جب جزیرہ نما، آئبریا جزیرہ نما یا آئبرین جزیرہ نما جو تھا، واز گلٹرنگ، یہ چمک رہا تھا، وتھ پروگریس، ترقی کے ساتھ، اینڈ ایڈوانسمنٹ اور جدت کے ساتھ، آف مسلم سویلائزیشن، مسلمانوں کی تہذیب کی وجہ سے. ویئر ایز دا ریسٹ آف دا یورپ، جب کہ باقی یورپ ہیڈ سنک ان ٹو دا ڈارک ایجز، وہ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا. تو یہ وہ دور تھا جب آئبرین پیننسولا، جہاں پر مسلمانوں کی حکمرانی تھی، یہاں پر علم، حکمت اور سے یہ علاقہ منور تھا مسلمانوں کی تہذیب کی وجہ سے. جبکہ باقی ماندہ یورپ جو ہے وہ جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا. یہاں پر ڈارک ایجز کا مطلب ہے جہالت کی تاریکیاں. تو 1000 سال یورپ جو ہے وہ جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا رہا. پھر رینیسانس کا دور آیا. اٹ واز دس نالج، یہ وہی علم تھا، اینڈ انلائٹمنٹ، اور وہی دانش مندی تھی، آف کارڈوبا کی، وچ گیو برتھ ٹو دا رینیسانس، جس نے، یہاں پر انلائٹمنٹ کا مطلب ہے روشن خیالی. اٹ واز دس نالج، یہ وہی علم تھا، اینڈ انلائٹمنٹ، اور یہ وہی روشن خیالی تھی، آف کارڈوبا، کرتبہ کی، وچ گیو دا برتھ ٹو دا رینیسانس، جس نے رینیسانس کو یا نشاط ثانیہ کو جنم دیا. اے موومنٹ، ایک تحریک، فار اے ریوائول آف آرٹ،
جو کہ آرٹ یا فن کے دوبارہ آنے کے لیے کی گئی اینڈ لرننگ اور علم کے لیے ان یورپ میں. تو رینیسانس وہ تحریک تھی، ری برتھ آف لرننگ تھا یا ریوائول آف لرننگ تھا. نشاط ثانیہ اس کو کہا جاتا ہے. نشاط ثانیہ کا مطلب ہے علم کا دوبارہ آنا. تو یورپ 1000 سال کی تاریکیوں کے بعد وہاں پر علم دوبارہ آیا تھا، اور رائٹر کا یہ کہنا ہے کہ کرتبہ کے علم کی وجہ سے، یعنی کرتبہ کا علم اس کی بنیاد بنا رینیسانس کی. مسجد آف کارڈوبا از اے لیونگ symbol of past glory of Islam and dominance of Islamic civilization in Europe. مسجد کرتبہ ایک زندہ مثال ہے یا ایک زندہ نمونہ ہے آف دا پاسٹ گلوری آف اسلام، اسلام کے ماضی کے وقار کی، اینڈ ڈومیننس اور غلبے کی، آف اسلامک سویلائزیشن، اسلامی تہذیب کے ان یورپ میں. The masjid was founded by Abdurrahman I in 784. یہ مسجد عبدالرحمن 1 نے بنائی تھی 784 میں. who after the fall of the Umayyad dynasty، جس نے امیہ کے شاہی خاندان کے زوال کے بعد escaped to southern Europe، وہ بھاگ کے یا بچ کے چلا گیا کدھر، ساؤدرن یورپ یا ساؤدرن اسپین یعنی جنوبی اسپین چلا. Once there he established and consolidated his control of the Iberian Peninsula. وہاں پھر اس نے تقریباً تمام جزیرہ نما آئبریا پر اپنا قبضہ قائم کر کے مضبوط اور مستحکم کر لیا اس کو. ان کرتبہ میں he attempted to recreate the glory and grandeur of Damascus. تو کرتبہ میں اس نے کوشش کی، ان کرتبہ میں اس نے کوشش کی ٹو ریکریٹ، کہ وہ دوبارہ بنائے، دوبارہ پیدا کرے دا گلوری، شان کو، اینڈ گرینڈر اور عظمت کو، آف ڈمسکس، دمشق کی. تو اس نے یہ کوشش کی کہ کرتبہ میں بھی وہ دمشق جیسی شان اور عظمت کو وہ پیدا کرے. دا کیپٹل آف اسلامک اسٹیٹ، جو کہ اسلامی سلطنت کا کیا تھا، کیپٹل تھا. یعنی دمشق جو تھا اسلامی سلطنت کا کیپٹل تھا، جہاں سے یہ آیا تھا عبدالرحمن 1. وہ کرتبہ میں بھی اسی طرح کی دمشق جیسی شان اور عظمت کو بنانا چاہتا تھا. تو کرتبہ میں اس نے دمشق کی عظمت و شان کو دوبارہ بنانے کی کوشش کی، جو اسلامی ریاست کا صدر مقام یا کیپٹل تھا. ہی اریکٹڈ میگنیفیشنٹ بلڈنگز، اس نے بنائی شاندار بلڈنگز یا شاندار عمارتیں، یا اس نے شاندار عمارتیں تعمیر کیں. پروموٹڈ ایگریکلچر، اس نے زراعت کو فروغ دیا. اینڈ امپورٹڈ فروٹ ٹریز اینڈ آلیو پلانٹس فرام ہز فارمر ہوم، اور اس نے درآمد کیے اپنے سابقہ ملک سے. فارمر ہوم کا مطلب ہے سابقہ ملک یعنی دمشق سے. تو اس نے برآمد کیے فروٹ ٹریز، پھلدار درخت، اور آلیو پلانٹس اور زیتون کے پودے. تو پھلدار درخت اور زیتون کے پودے اس نے کہاں سے لائے؟ اپنے فارمر ہوم یعنی دمشق سے اس نے لائے. ایون دو دا مسجد واز فاؤنڈیڈ ان 784 بائی عبدالرحمن، اگرچہ یہ مسجد جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی یا اس کو بنایا گیا 784 میں، عبدالرحمن نے اس کو بنایا، یعنی عبدالرحمن 1 نے اس کو بنایا. بٹ دا ایکسپینشن اینڈ انلارجمنٹ آف دا مسجد واز کیریڈ آن بائی ہز سکسیسرز. لیکن اس مسجد کی تعمیر اور وسعت، یا اس مسجد کو جو بڑھایا گیا، وہ اس کے جانشینوں نے، اس کے سکسیسرز نے بڑھایا، اس کو جاری رکھا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عظیم عالیشان مسجد اسلامی اگرچہ مسجد 784 عیسوی میں عبدالرحمن نے قائم کی، لیکن اس کے جانشینوں نے اس مسجد کی انلارجمنٹ یا ایکسپینشن اور انلارجمنٹ یعنی توسیع کو جاری رکھا.
دس میگنیفیشنٹ مسجد a jewel of Islamic architecture. یہ شاندار مسجد ایک نگینہ ہے اسلامی فن تعمیر کا. تو دس میگنیفیشنٹ مسجد، یہ شاندار مسجد a jewel of Islamic architecture، اسلامی فن تعمیر کا ایک نگینہ ہے. was finally completed by ابو عامر المنصور in 976، اور یہ آخر کار اس کو مکمل کیا ابو عامر المنصور نے 976 میں. The structure of the masjid comprises of a large hypostyle prayer hall. اس کو hypostyle means filled with columns. تو اس مسجد کی ساخت، اسٹرکچر آف دا مسجد، مسجد کی ساخت جو ہے کمپرائزز، وہ مشتمل ہے. تو مسجد کی ساخت مشتمل ہے a large hypostyle prayer hall، ایک بڑے ستونوں والے، ہائپوسٹائل کا مطلب ہے ستونوں والے، ایک ستونوں والے نماز پڑھنے کے ہال. اسٹرکچر آف مسجد comprises of a large hypostyle prayer hall. Hypostyle means filled with columns. مسجد کی ساخت، the structure of the مسجد، مسجد کی ساخت comprises مشتمل ہے of large ایک بڑے hypostyle، hypostyle کا مطلب ہے ستونوں والے یا ستوندار، prayer hall نماز پڑھنے والا حال. تو مسجد کی ساخت مشتمل ہے، مسجد کی ساخت مشتمل ہے ایک بڑے ستونوں والے یا ستوندار حال کے اوپر. ہائپوسٹائل کا مطلب ہے ستونوں والا، یعنی جو ستونوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس حال میں یہ سارے اس کے سارے ستون لگے ہوئے ہیں. اس کو یہ جو آپ کے سامنے اسٹرکچر ہے یہ ہائپوسٹائل ہے. ہائپوسٹائل میں یہ دیکھیں آپ کو یہ کالمز نظر آئیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ سارے کے سارے کالمز ہیں، جتنی بھی مساجد ہوتی ہیں اس میں نیچے یہ کالمز لگے ہوتے ہیں. اس کو ہائپوسٹائل کہا جاتا ہے، یعنی ستوندار، ستونوں والا حال. A country yard with a fountain in the middle، اور ایک باغیچہ ہے یا ایک سین ہے. تو a country yard ایک سین ہے with a fountain، ایک فاؤنٹین کے ساتھ یا فوارے کے ساتھ in the middle درمیان میں. a covered pathway circling the courtyard and minarets which is not visible now because of being encased in the bell tower. اور ایک سین جس کے درمیان میں ایک فوارہ ہے، سین کے ارد گرد ایک راستہ اور مینار پر مشتمل ہے. تو سین کے ارد گرد کیا ہے؟ ایک راستہ ہے، پاتھ وے ہے، اور کیا ہے؟ مائنریٹ یعنی مینار ہے، وہاں پر ان پر مشتمل ہے، جو کہ بیل ٹاور یعنی گھنٹہ گھر. اب تو ظاہر ہے وہاں پر کیا بن گیا ہے، وہاں پر چرچ بن گئی ہے. تو جو بیل ٹاور ہے میں بند ہونے کی وجہ سے اب نظر نہیں آ رہے. تو یہ دونوں چیزیں، یعنی جو مینار ہے مسجد کا، ٹھیک ہے، وہ یعنی مائنریٹ، اور ساتھ میں جو راستہ ہے وہ نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ان کو انکیسڈ کر دیا گیا، چھپا دیا گیا بیل ٹاور کے اندر. وہاں پر ایک بیل کا ٹاور بنا دیا گیا ہے، تو اس کے اندر اس کو چھپا دیا گیا ہے. تو دو چیزیں اس میں نظر نہیں آ رہی. کون کون سی؟ ایک جو پاتھ ہے، جو راستہ ہے اس سین کے گرد کا، اور دوسرا جو ہے وہ مائنریٹ یعنی مینار ہے. یہ دونوں چیزیں انکیسڈ کر دی گئی ہیں، ان دونوں کو چھپا دیا گیا بیل ٹاور کے اندر، یہ اب نظر نہیں آ رہی. تو یہ اسٹرکچر تھا مسجد کا. آگے دیکھتے ہیں. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہائپوسٹائل پریئر ہال ہے، مسجد کا اندرونی منظر آپ دیکھ سکتے ہیں. سارے کے سارے آپ کو ایک لائن میں کالمز نظر آ رہے ہیں. تو یہ ہائپوسٹائل ہے، اور اس میں دیکھیں آپ کو یہ اسلامی فن تعمیر نظر آ رہا ہے، اسلامک آرکیٹیکچر نظر آ رہا ہے. یہ تھا آج کا ہمارا لیسن،
اور آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ ہے یونٹ نمبر 5. ٹرانسلیشن آپ نے یہاں تک کرنی ہے ٹیکسٹ کی جو ابھی تک ہم نے پڑھا. ڈیفیکلٹ ورڈز کو دیکھنے ہیں, ان کے انگلش ٹو انگلش اور اردو میننگز بھی کرنے ہیں. تو آج کا ہمارا جو ٹیکسٹ تھا وہ اتنا ہی تھا. آپ نے اس کی ٹرانسلیشن بھی کرنی ہے اور ڈیفیکلٹ ورڈز کے انگلش ٹو انگلش اور اردو میننگز بھی دیکھنے